الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگن لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو اللہ العالمین سے مقابلہ جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف اڑتی ہے، مٹی گرائی جائے نیچے کی طرف آتی ہے. لہذا آدم کو سجدہ کرنا چاہیے، میں سجدہ کیوں کروں؟ اس حسد کا شکار ہوا اور وہی حسد آج تک وہ معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے. یہ بات تب سے شروع ہوئی، اسی حسد کی بنیاد پہ اس نے جناب آدم علیہ السلام کو مجبور کیا اس پھل کو کھانے پہ جس سے اللہ رب العالمین نے منع کیا. وہ جو بھی تھا اور وہی حسد ہے کہ وہ آج تک چلتا چلا رہا اور تا قیامت اللہ کے سامنے قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین قال فالحق والحق اقول. اللہ کے سامنے قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر جگہ سے ان پہ اٹیک کروں گا. ان کی اکثریت کو میں گمراہ کر کے جہنم میں گرا دوں گا. کیوں؟ دماغ میں وہی حسد بیٹھا ہوا ہے. یہ مجھ سے اعلیٰ کیوں ہو گئے؟ یہ مجھ سے برتر کیوں ہو؟ یہ مجھ سے بہتر کیوں ہو گئے؟ میں جہنم میں جلوں، میں آگ کو بھگتوں اور یہ جنت کے مزے لیں. یہ کیوں لیں؟ یہ حسد کی ساری وہ چلائی ہوئی آگ اور ساری گیم ہے جو آج تک آدم کو بھٹکائے پھر رہی ہے. اچھا، جناب آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں اتارے جانے کے بعد بات لے کے آگے چلتے ہیں. معروف قصہ، معروف واقعہ آپ لوگوں نے سنا حابیل اور قابیل کا. بعض لوگوں نے اس کو بڑا غلط رنگ دیا، غلط معنی دیا کہ نہیں جی عورت کی لڑائی تھی. نہیں، حقیقی معنوں میں سمجھیں تو دنیا میں ہونے والا جو پہلا غنا، اور غنا بھی کتنا بڑا، قتل جتنا بڑا غنا، اور کر بھی کون رہا ہے؟ سگا بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ سگا بھائی اپنے بھائی کو قتل کر رہا ہے. تو بنیاد کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ میں نے ابھی قرآن کریم کی آیت مبارک وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. رواج تھا تو اور طریقہ تھا. اس دور میں قربانی کی جاتی تھی اور قربانی کر کے میدان میں رکھ دی جاتی تھی. آسمان سے ایک بجلی لپکتی تھی، جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی وہ اس کی قربانی کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی، اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول کر لی گئی. اللہ اکبر. اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پہ، اللہ کا کتنا انعام ہم پہ. ہماری امت پہ، خاص امت محمدیہ پہ اللہ نے کیسا پردہ ڈال دیا ہے، اللہ نے کیسا چھپا.
ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کو کھانے کے لیے گوشت کا اہتمام ہو گیا، کئی کئی مہینے وہی گوشت چلتا ہے، وہی پارٹیاں ہوتی ہیں، رانے روسٹ کروائی جاتی ہیں، اور وہ چلیں ایک علیحدہ چیپٹر ہے، ہم نہیں اس کو چھیڑتے. آپ کے لیے تام و دہن کا ایک اہتمام ہو گیا اور سارا معاملہ. لیکن ایک بڑا ضروری چیپٹر، ایک بڑی بریک بات یہ، جو کچھ ہمارے ہاں آج کل قربانی کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا قربانی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، اگر وہی چیپٹر آج ہوتا ہے، جس طرح بے نمازی بھی کئی اونٹ اور کئی جانور قربان کر رہے ہیں، وہ حرام مال کھانے والے بھی باہر اونٹ انہوں نے باندھے ہوئے ہیں اور باہر انہوں نے جانور باندھے ہوئے ہیں، اور وہ پتہ نہیں، مجھے تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، جانور لا کے خریدنے سے لے کے قربان کرنے تک اس کی ویڈیوز بنتی ہیں، وہ فیس بک پہ اپلوڈ ہوتی ہیں، وہ ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ چڑھتی ہیں، وہ واٹس ایپ سٹیٹس پہ، وہ سارا کچھ. تو اگر یہ وہی چیپٹر آج کے دن تک چل رہا ہوتا اور قربانی کو رکھا جاتا میدان میں، اور پھر اللہ کی طرف سے بجلی کونتی اور لپکتی، اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کی قربانی کو، تو کھل نہ جاتے سارے چیپٹر ہمارے، ننگے نہ ہو جاتے ہم سارے سمام میں، کیا ہماری حقیقت رہ جاتی، کیا اصلیت رہ جاتی. کیا یہ بات سمجھ، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا کتنا بڑا، اس نے پردہ ہی ڈال دیا، اس نے ہماری امت پہ یہ خاص اللہ نے فضل کیا، اللہ نے چھپا دیا، کوئی پتہ نہیں چلتا. وہ رشوت خور کی قربانی بھی ہو رہی ہے، وہ حرام خور کی قربانی بھی ہو رہی ہے، وہ لٹیرے رہزن کی قربانی بھی ہو رہی ہے، وہ عوام کا خون چوسنے والے کی قربانی بھی ہو رہی ہے، وہ سارے ہی کر رہے ہیں، اور اللہ نے پردہ ڈال دیا اس امت پہ کہ نہیں، شو آف نہیں ہوتا، اب نہیں پتہ چلتا کس کی قبول ہے، کہ اللہ نے اپنے لیے یہ معاملہ رکھ لیا. اچھا اس دور میں ایسے ہوتا تھا، قربانی قبولیت کی یہ نشانی ہوتی تھی، بجلی آتی تھی جلاتی تھی راہ کرتی تھی. ایک بھائی، دونوں بھائیوں نے قربانی کی، حابیل نے بھی قابیل نے بھی. اچھا ایک کی قربانی قبول ہوگی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، بجلی آئی، اس نے ایک کی قربانی کو جلا دیا. حابیل کی قربانی اللہ رب العالمین کی طرف سے قبول ہوگی، قابیل کی قربانی قبول نہیں. اس نے کہا لئن بسطت الیہ قال لاقتلنک، کہا تیری قربانی قبول ہوگی اور میری نہیں. اچھا یہ بات میں نے سوچا تھا میں اس کو تھوڑا سا آگے جا کے بیان کروں گا، لیکن بات چونکہ اب سٹارٹ میں ہی آ گئی ہے تو یہیں پہ کر لیں، یہیں پہ موقع کی مناسبت سے آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے. جائیداد کا تنازع تھا، بولیں آپ بولیں گے تو میں بات آگے بڑھاؤں گا. جائیداد کا جھگڑا تھا، کوئی روپے پیسے کا معاملہ تھا، کوئی لین دین کا تنازع تھا، پراپرٹی نام لگوانی تھی. کیا کر رہے تھے، کس بات پہ جھگڑ رہے تھے؟ قربان. اور کیا ہوتی ہے قربانی؟ نیکی کا عمل، نیکی قبول ہونے پہ جھگڑا ہو رہا ہے نا. وہ کہتا تیری قربانی قبول ہوگی، میری قربانی قبول نہیں ہوئی، لاقتلنک، میں تجھے قتل کر دوں گا، میں تجھے مار دوں گا. اللہ اکبر. یہ نیکی کا معاملہ ہے، نیکی کا جھگڑا. دوسرے نے کہا لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط. او بھائی کیا ہو گیا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کی سنت ہے. اللہ رب العالمین متقیوں کی قبول کر لیتے ہیں عبادت اور ان کی معاملے. تو کوئی ہوگا ایسا معاملہ جس کی وجہ سے، ہاں اگر تو اب اس نہج پہ جا رہا ہے نا، اگر تو اب اس اگلے سٹیپ پہ جا رہا ہے کہ تو کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، تو میرا معاملہ یہ ہے لئن بسطت الیہ یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی بڑھائے گا تو میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، نہ میں تجھے قتل کروں گا. تجھے جو سمجھ میں آتا ہے تو کر، میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اچھا قتل کر دیا، سبب کیا تھا؟ حسد. پہلا گناہ، پہلا قتل، اور پیچھے وجہ کیا بن رہی ہے؟ وہی حسد بن رہا ہے. اس کی قربانی قبول ہوئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ چیز مار گئی اور اس نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا. دنیا کا پہلا قتل اور دنیا میں پہلا ہوا. آگے چلیں، میں بات کو تھوڑا سا مختصر کرتا چلو. جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے سنا، اللہ اکبر. بھائیوں نے آپس میں مشاورت کی، میں کھول ہی لوں پارا 12واں سپارہ. اچھا، اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آیت نمبر 8 ہے، 12واں سپارہ سورہ یوسف ہے.
آپس میں بات چیت کر رہے ہیں بھائی، اور یوسف علیہ السلام چھوٹے ہیں ان میں، اور یوسف علیہ السلام سے بھی چھوٹے بنیامین ہیں. اس قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، 11 بھائی ہیں، تو کہتے ہیں ابا جی نا یوسف سے اور اس کے جو بھائی ہیں یہ آپس میں، اصل میں نا ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں، شاید آپ لوگ پہلے اس بات کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو تو علم ہو جائے گا. یہ آپس میں ماں کی طرف سے سگے نہیں تھے، ان کی مائیں الگ تھی. باپ یعقوب علیہ السلام تھے اور مائیں الگ تھیں. تو یہ چلتا ہے نا آج کل بھی سوتیلے کا جو چیپٹر چلتا ہے، یہ وہ عصبیت تھی دماغ میں. کہا ابا جی نا وہ ہماری جو والدہ ہے نا جن کے بیٹے یوسف اور بنیامین ہیں، ان دو بھائیوں سے ابا جی محبت زیادہ کرتے ہیں. احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. جہالت کی انتہا پتہ ہے کیا ہے؟ یعنی یہ اتنی بات بڑی. باپ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام. کیا ہے؟ نبی ہے نا. تو نبی کے متعلق کہنے لگے ان ابانا لفی ضلال مبین. ابا جی کھلی گمراہی کا شکار ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اتنی بری یہ بیماری ہے. سگا باپ، اور باپ بھی عام انسانی نبی ہے، اس کے متعلق ڈسکشن کر رہے ہیں تو کہتے ہیں ابا جی نا یوسف نال بہتا پیار کرتے ہیں تو بھرا نال بنیامین نال ساڈے نال ابا جی نو پیار نہیں ہے. ابا جی کھلی گمراہی دا شکار. ابا جی غلط کر رہے ہیں، بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اچھا کیا کریں؟ آپس میں کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف، یوسف کو اور اس کے بھائی کو قتل کر دو اگر ان سے جان چھڑانی ہے. اچھا سوچ دیکھیں، نظریہ دیکھیں. میں بات پھر وہی کرنے لگوں. کوئی جائیداد کا تنازع، کوئی لین دین کا، کوئی پراپرٹی کا، کوئی کاغذات نام. ہمارے ہاں تو آج کل اس بات پہ گولیاں ماری جا رہی ہیں نا، بھائی بہن کا گلا کاٹ رہا ہے یا بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، ایک دوسرے کو مارا جا رہا، اور 3 4 5 5 لاشیں اٹھ رہے ہیں کہ گھر میں سے کہ خاندان میں سے، اور پیچھے زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے. اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ممبر رسول پہ کھڑوں، میں خود ایسی جگہ دیکھ کے آیا ہوں، میں خود ایسے معاملے دیکھ کے آیا ہوں. دوست احباب ہیں میرے جو مجھے گاؤں میں لے کے جاتے اور دکھاتے ہیں حضرت صاحب یہ وہ پراپرٹی ہے، یہ وہ جگہ ہے جس کے پیچھے خاندان آپس میں لڑا تھا، سارا خاندان اجڑ گیا، ساری مر گئے، جگہ وہی کی وہی پڑی ہے، وہ شام لاڈ بن گیا، مالک ہی کوئی نہیں رہا، ایک دوسرے کو مار کے ختم ہی کر دیا، اب اس جگہ کا مالک ہی کوئی نہیں ہے. یہ حالات ہے. حسد ایسی بیماری ہے. کہنے لگے وہ نبی بھائی، نبی باپ، اور کہنے لگے نہیں ہو اس کو نا ابا جی کو بڑی محبت، ان کو مار دو. اور پھر وہ جو سارا چیپٹر چلا، کنویں میں گرایا گیا، بنیامین کو وہاں پہ چھوڑا ہے، سارا کچھ جو کچھ چلا. بیماری کیا تھی؟ بولیں حسد تھا، صرف یہ وجہ. آگے چلیں. آپ لوگوں کے علم میں شاید یہ بات ہو، قرآن کریم میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. قاری صاحب، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یہ جو اہل کتاب ہے نا، یہودی اور عیسائی. کون کون بولیں؟ یہودی اور عیسائی جن کے پاس کتاب ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح ان کو اپنے بیٹوں کا پتہ ہے نا یہ میرا بیٹا ہے. کبھی کوئی ڈاؤٹ میں گیا ہے؟ پتہ نہیں میرا پتر ہے یہ کدھر پتر ہے؟ وہ ہوتا ہے صاحب شبہ کہ نہیں. جس طرح یہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، اس طرح یہ آپ کو پہچانتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں، آپ ہی آخری نبی. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہودی، عیسائی، اہل کتاب اتنے پر یقین اور اتنا علم، اتنا کیوں ان کی کتابوں میں تذکرہ واضح ہے قرآن کریم میں 28ویں سپارے میں. وہاں بھی اللہ نے باقاعدہ نام لے کے، اسمو احمد، اللہ نے باقاعدہ ان کی کتابوں میں نام درج کیے، تورات میں، انجیل میں. ایک پیغمبر آنے والا جس کا نام احمد ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام، ان کو سب پتہ ہے، یہ سب جانتے ہیں. صرف ایک بیماری جو آج تک وہ فلسطین لے لے، شام لے لے، عراق لے لے، جتنے ممالک، لیبیا اور پتہ نہیں کون کون سا بوسنیا جہاں پہ ظلم و ستم، پتہ ہے پیچھے وجہ کیا ہے؟ صرف وہ ایک حسد کی بیماری. کیا ذہن یہ تھا، سوچ یہ تھی، نظریہ یہ تھا یہودیوں اور عیسائیوں کا کہ جو آخری نبی مبعوث ہونا ہے وہ بنی اسرائیل سے آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آگے، جناب اسماعیل کی نسل میں سے آگے. ان کو جھگڑا یہ تھا، ان کا دماغ یہ کام کرتا تھا، یہ تو ہماری نسل میں سے نبی آنا چاہیے تھا، یہ تو بنو اسماعیل میں سے، یہ کیوں آیا؟
कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्ब। ये कहने लगे नहीं, ये जिब्राइल अमीन ने हमारे साथ दुश्मनी की है, ये नबूवत बनती हमारी थी, उतरनी हम पे थी, ये उतारी। और माजरत के साथ मैं आपको एक इशारा दे जाऊं, आपको आज एक इशारा दे जाऊं, हमारे यहाँ एक मसलक ऐसा भी है, आप लोगों के इल्म में होना चाहिए, नॉलेज के लिए ये बात होनी चाहिए। एक मसलक हमारे यहाँ ऐसा भी है जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बाकायदा तौर पे उनका ये नजरिया और उनकी किताबों में ये बात दर्ज है और वो ये ऐलान करते हैं, वो जो दुश्मनी बनु इसराइल और इस्माइल वाली थी ना, वो कहते हैं दुश्मनी हमारे साथ भी जिब्राइल अमीन ने। कुरान करीम पहला पारा सूरह बकरा, कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, इन्होंने कहा बनी इसराइल ने, ये जिब्राइल अमीन ने हमारे साथ दुश्मनी की, अल्लाह ने नबूवत हम पे उतारी थी, जिब्राइल अमीन जानबूझ के जाके बनु इस्माइल। हमारे यहाँ एक गुरु ऐसा भी है जो कहते हैं नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये नबूवत जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु पे उतरनी थी, जिब्राइल अमीन ने दुश्मनी किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी है। बिल्कुल वो नजरिया जो यहूदियों और ईसाइयों का, ये एक सेपरेट मैंने आपको कुलिया दिया है, मैंने एक बात दिया नॉलेज के लिए। बात बीमारी क्या थी, सोच क्या, जो आज तक लड़ाई का सबब बन गई, ये हसद मार गया, ये सोच मार गई, ये फिक्र मार। मैं फिर सवाल करने लगा, जायदाद की लड़ाई है, हुकूमत की लड़ाई है, कोई लेने देने की लड़ाई है, बज़ाहिर नेकी का काम था, नबूवत ही थी ना, नबी उतरना था। नहीं हमारी नस्ल में नबी क्यों नहीं आए, इनमें क्यों आज तक लड़ रहे हैं, आज तक इनकार कर रहे हैं, आज तक जंगें हो रही हैं, आज तक सिर्फ इस बात पे कि बनी इसराइल में नबी क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल में क्यों आ गया, हम नहीं मानते इस नबी। ये चैप्टर, ये वही हसद। हजरत मोहतरम, मैं आपको एक बात जो मैंने इशारा करना था और मैंने कहा था, मैं वक्त काफी हो गया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक हमने हदीस मुबारका सुनी और सबने सुनी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो चीजें ऐसी हैं जिनमें रश्क करना, हसद का लफ्ज नहीं बोलना, रश्क करना, दो चीजें ऐसी हैं जिनमें जायज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो बंदा जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया और वो माल अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में बेपनाह खर्च करता हो, तो आप उससे रश्क कर सकते हैं कि मेरे पास भी, तवज्जो के साथ ये कहना कि अल्लाह मुझे भी माल दे, मैं भी इसकी तरह खर्च करूं, ये जायज है, ये सोच जायज है नेकी में। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने इल्म दिया हो, कुरान करीम का, दीन का इल्म, उसके मुताबिक तरवीज, अमल और तबलीग और कुरान करीम की तिलावत करता हो, इसके मुतालिक रश्क करना जायज है कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मैं भी। हमारे यहाँ, और ये जो सारा चैप्टर में चला रहा हूं, हमारे यहाँ जो नेकी का हसद है ना, हमारे यहाँ वो तो तबाह कर देने वाला है। हमारे यहाँ आजान कहने पे हसद होता है, एने आजान क्यों पड़ी, मेनू क्यों नहीं, वो पीछे नेकी कारगर नहीं रहती, पीछे नेकी का नजरिया नहीं, वो आपस में झगड़े की और आपस में एक दिखावे की और एक सबकत, वो नेकी की सबकत नहीं होती। नहीं, मैं पहली सफ पे जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें फजीलत का पता चल जाए, तुम आपस में झगड़ा करो और कुरानदाजी करो। हमारे यहाँ कुरानदाजी और झगड़ा पहली सफ का अजर लेने के लिए नहीं होता, सिर्फ चुदराहट। चौधरी साहब, मसाजिद की इंतजामिया की लड़ाई किस चीजों पे चल रही होती है, सदर में मेरा नाम लिखा जाए, सेक्रेटरी में मेरा नाम लिखा जाए, नाज़म में मेरा नाम लिखा जाए, फलानी चीज में। क्या आपका क्या गुमान है, ये लोग नेकी पे झगड़ रहे होते हैं, ये नेकी पे। मैं आपको एक, चले अजरा तफन्नन एक बात सुनाता हूं। अल्लाह ने तौफीक दी आजान कहने की, आदिल भाई को मैंने शायद बात बताई, फजर की आजान का मामला तो हमारे यहाँ एक बाबा जी हैं, वो बड़े अरसे से आजान कह रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, हजरत साहब बीच में कुछ दिन आजान कहने दिया करें। तो आजान कहने के लिए पहुंचा तो बाबा जी खादम साहब को कह रहे थे, आज मैं मसीते आया हुआ ना, तो चारों कोने च मैं कुल पढ़ के फूके ने कि आजान कहना है। बात समझ में आ रही है? मैं मस्जिद में आया हूं तो मैंने आके मस्जिद के चारों कोनों पे कुल पढ़ के फूके हैं कि फुरकान अजान कहने ना आए। ये लेवल है, ये नेकी का मुकाबला है, अल्लाह की कसम नहीं, सोच है, हसद है, नजरिया ऐसा, मेरा नाम, मेरी बात, मेरी सीट, मेरी कुर्सी, मेरी जगह, मेरा रुमाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तबाह कर दिया हमें हसद ने। नेकी के मामले में हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते फिर रहे, सिर्फ हसद की बीमारी को लेकर। को सदका कर रहा तो हम उसके हवाले से ये नहीं ख्वाहिश कर रहे अल्लाह मुझे भी तौफीक दे तो मैं भी खर्च करूं, नहीं, हराम दा माल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੂਦੀ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਹਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇਤਾ, ਉਹਨੇ 50 ਲੱਖ ਦੇਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹਰਾਮ।
اور بھائی جو دے رہا ہے تیرا اس کے دینے کے، ہاں تجھے رشک کرنے کی اجازت ہے تو اللہ سے دعا کر اللہ مجھے بھی توفیق دے میں بھی خرچ کروں، تو کن چکروں میں پڑھ رہا ہے؟ خود دینے کی توفیق نہیں، نہ اللہ سے حسد ہی کا۔ اور میں نے جو آپ کو بات بتانی تھی جس کے لیے میں نے آغاز، بنیادی وجہ ٹینشن کی یہ ہے، توجہ کے ساتھ سنیں، ڈپریشن، ناامیدی، مایوسی، اس کا ایک بہت بڑا بنیادی سبب۔ آپ جتنے حاسد لوگ ہوں گے ان کو دیکھ لیں، اپنی نعمتوں سے کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ ان کو میں نے جس طرح پچھلے دنوں میں بھی بیان کیا تھا، اپنی دکان کی سیل کا نہیں پتا ہوگا، اپنے نفع کا نہیں، دوسرے کی ٹینشن، دوسرے پہ نظر، وہ کیوں آگے ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسے، اپنی نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے یہ حاسد بندہ کئی گناہوں کا شکار، کئی گناہوں کا شکار۔ میں مختصر آپ کو 2-3-4 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العالمین کی تقسیم پہ یہ ناراض ہوتا ہے، یہ ڈپریشن کا جو شکار ہوتا ہے نا، یہ جو ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، یہ ناامیدی کا اور مایوسی کا جو شکار، یہ سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم پہ۔ کون تقسیم کر رہا ہے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، قاری صاحب قرآن کی آیت، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم تقسیم کرتے ہیں معیشت کو، کاروبار ہم نے تقسیم کیا۔ اگر کوئی کروڑ پتی ہے تو اس کو کروڑ پتی کون بنا رہا ہے؟ اور اگر کوئی لاکھ پتی ہے تو اسے لاکھ پتی کون بنا رہا ہے؟ اور اگر کوئی ہزاروں میں جی رہا ہے تو اس کو کون رزق کون دے رہا ہے؟ اعتراض کرنے والا کیا مزدور پہ اعتراض کر رہا ہے، یا کروڑ پتی پہ اعتراض کر رہا ہے، یا لاکھ پتی پہ اعتراض؟ نہیں، اللہ کی قسم وہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے، وہ اللہ کی تقسیم سے خوش نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ اللہ پہ قدغن لگا رہا نہیں، اللہ رب العالمین انسان سے کام نہیں لے، اس کو کیوں زیادہ مل گیا، یہ کیوں پراپرٹی کا مالک بن گیا، یہ کیوں جائیداد کا مالک بن گیا، اس کے پاس پیسہ کیوں ہے، اس کی صحت اچھی کیوں ہے، اس کا گھر اچھا کیوں ہے، اس کا بیوی کے ساتھ ریلیشن اچھا کیوں ہے، اس کے گھر میں سکون کیوں ہے، اس کو بچے کیوں ملے، وہ کیسی کیسی بات۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک واقعہ ہمارے ہاں ہوا، اخبارات میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، ایک بابی کے گھر اولاد نہیں تھی ہو رہی، دوسری کے گھر اولاد ہو گئی، اس نے بچے کا گلا گھونٹ کے مار دیا تھا، صرف اس بات پہ کہ میرے گھر اولاد نہیں ہوتی تو اس کے گھر اولاد کیوں، بچے کا گلا گھونٹ کے مار دی۔ حسد ہے نا، برداشت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے وہ بندہ جو حسد کا شکار، اور یہ چیز اس کو مستقل ڈپریشن۔ دوسری بات، آپ حسد کرنے والے کو کبھی شکر گزار نہیں پائیں گے، کیوں؟ اپنی نعمتوں کی طرف اس کی توجہ ہی نہیں جائے گی، اپنی نعمتوں کو تو وہ دیکھتے ہی نہیں جو ان کا شکریہ ادا کرے۔ اللہ ٹھیک ہے وہ اربوں میں کھیل رہا، تو نے مجھے کروڑوں میں رکھا، تیرا شکر اللہ، وہ کروڑوں میں، اللہ تو نے مجھے لاکھوں میں رکھا، تیرا شکر اللہ، وہ لاکھوں میں، اللہ تیرا شکر ہے، میں ہزاروں میں ہوں، میں بھوکا تو نہیں مر رہا، اللہ کھا کے میں بھی سوتا ہوں، بھوکا میں نہیں سو رہا، بچے میرے سڑکوں پہ نہیں رول رہے، مانگنا مجھے نہیں پڑ رہا، بھیک میں نہیں، اللہ تیرا اربا شکر ہے۔ کبھی بھی آپ حسد کرنے والے کو شکر گزار نہیں پائیں، وہ ہر وقت ٹینشن میں ہوگا، وہ ہر وقت ڈپریشن میں ہوگا، اوہو او دے کول ویکھو کنا پا او کی کر رہا، او دے کول کنا آ رہا، او کتھے، نہ شکرہ ہوگا حسد کرنا۔ تیسری بات، حسد کرنے والا لا محالہ بغض کا شکار، نفرت کا شکار ہو جاتا ہے۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث مبارکہ جنت میں جانے کی شرط یہ بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہیں بن جاتے، اور مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو حسد کرنے والا محبت کر رہا ہوتا ہے، بولیں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ نفرت کا شکار ہو، تو اس کا مطلب ہے جو نفرت کر رہا اپنے بھائی سے وہ مومن رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ جس میں بشارت دی تھی جنت کی، اس کے دل کی کیا کیفیت تھی؟ اس نے کہا رات سونے سے پہلے اپنا دل سب کی طرف سے، میرے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوتا، عداوت نہیں ہوتی، کینہ نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی۔ حسد کرنے والے کا دل صاف نہیں ہوتا، وہ سارے گناہوں کا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا، اس کے دل میں بغض ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، اور پھر آخری بات ظلم کا شکار ہو جاتا ہے۔ حاسد بندہ کوشش یہ کرتا ہے کسی طریقے سے جس کا محسود، جس کے ساتھ وہ حسد کر رہا ہے، اس کے بارے میں وہ لوگوں میں برائی بیان کرے گا، لوگوں کے سامنے بری بات کا چرچا کرے گا، تو انہوں نہیں پتا پا جی بڑا نیک بنن پھر تو مینوں پوچھو ہے کی یہ اصلیت مینوں او تانوں نہیں پتا او جڑا پیسہ مینوں پوچھو کتوں آیا پیسہ او تانوں نہیں پتا تسی انہوں بڑا چنگا سمجھو حاجی صاحب سمجھو مینوں پوچھو، وہ ہمیشہ اس کی برائی، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، اور یہ گناہ اس کو سکون لینے دے گا؟ بولیں ڈپریشن کا شکار،
मुस्तकिल टेंशन का शिकार, नाउमीदी का शिकार, मायूसी का शिकार। अगर बचना डिप्रेशन से, हसद छोड़ दें, खत्म कर दें अपनी जिंदगी। जो जहां है जैसे है उसके लिए दुआ करें, अल्लाह उसको मजीद नवाजे, अल्लाह उसे मजीद अपने लिए। अगर वो नेकी का मामला है, खैर का मामला, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अगर आपने उसको भी नेकी की तौफीक दी, अल्लाह मुझे भी तौफीक, उसकी तौफीक में इजाफा फरमाए, उसकी तौफीक को बढ़ा दे, अल्लाह मेरी तौफीक में इजाफा करे। उसकी नेमत के छिन जाने का इंतजार ना करें, ये कोशिश ना करें कि इसकी नेकी छिन जाए, इसकी सेहत जाया हो जाए, इसका माल जाया हो जाए। करेंगे अमल इंशाल्लाह, हाथ उठा के वादा करेंगे, दिल साफ इंशाल्लाह, मुकम्मल दिल साफ कर ले, अपने दिलों को हसद से पाक कर ले। अल्लाह मुझे और आपको जो कहा जो सुना, पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबा जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से डिप्रेशन, टेंशन, नाउमीदी और मायूसी का एक बहुत बड़ा सबब हसद की सूरत में बयान किया गया कि हसद की वजह से बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, टेंशन का शिकार हो जाता है, मायूस हो जाता है, अल्लाह से नाउमीद हो जाता है। इसके नुकसानात बयान किए गए कि हासिद बंदा कभी भी अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं होता, उसको अपनी नेमतों का एहसास ही नहीं होता, हर वक्त नफ़रत का शिकार रहता है, हर वक्त बुग़्ज़ का शिकार रहता है, गुनाह की दलदल में फंसता चला जाता है, दसता चला जाता है। इस ख्वाहिश में होता है, इस कोशिश में होता है कि जिसके साथ वो हसद कर रहा है उससे उसकी नेमतें छिन जाएं और इसे हासिल हो जाएं। और ये तबाह कर देने वाली बीमारी है, ये तबाह कर देने वाला गुनाह, ये नेकियों को खा जाने वाला, नेकियों को ज़ाया कर देने वाला, दुनिया भी ख़राब कर देने वाला और आखिरत को भी बर्बाद कर देने वाला गुनाह। लिहाजा कोशिश करें, अगर टेंशन से बचना चाहते हैं, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी हो जाए, अल्लाह की तकसीम पर खुश हो जाए। जो जहाँ जिस हाल में है, जैसे है, उसको उसके हाल पे छोड़ें। आप अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं कि अल्लाह आपका शुक्र है, अल्लाह आपका फजल है, आपने मुझे जिस हाल में भी रखा, जैसे भी रखा, अल्लाह मैं अपने हाल पे खुश हूँ। मुझे लोगों से गर्ज नहीं कौन किस हाल में जी रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किसके साथ मिल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कमा नहीं। अल्लाह सबको आप तकसीम करने वाले हैं, मैं आपकी तकसीम पर राज़ी हूँ। अपनी सोच ये बना लें, अपना नज़रिया बना लें कि अल्लाह मैं आपसे टक्कर नहीं ले सकता, मैं आपके सामने नहीं खड़ा हो सकता, मैं आपसे मुकाबला नहीं कर सकता कि आप किसी को क्यों दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं। आपने जिसको दिया, जितना दिया, अल्लाह मैं आपकी तकसीम पर राज़ी हूँ। अपनी सोच ये बना लें, डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म के हसद से महफूज फरमाए और हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से अल्लाह महफूज। चौधरी रियासा मुझे ये बड़ी प्यारी अक्सर दुआ देते हैं और ये दुआ मैंने पकड़ ली हुई है, ये दुआ दिया करते अल्लाह हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से बचाए। तो ये दुआ अपना मामूल बनाए, अल्लाह हर हसद करने वाले के हसद से हमें महफूज फरमाए। एलानात हैं अब्दुल मजीद साहब, उनकी बेटी को आपको बताया था उनको कैंसर हो गया, उनके लिए खसूसी दुआ करें, अल्लाह कादिर है शिफा देने पे, जब चाहें जैसे चाहें शिफा दे सकते। अल्लाह उनकी बेटी को शिफाए कामिला वाजिला। और भी जितने बीमार हैं सब बीमारों के लिए खसूसी दुआ करें। ज़ाहिर कुछ भी हो, बातिन अल्लाह जानते हैं, डॉक्टर लाइलाज के, डॉक्टर जो भी के है, सारे इख्तियार अल्लाह के। तो दुआ करें जितने बीमार हैं अल्लाह सब बीमारों को शिफाए कामिला वाजिला फरमाए। परेशान हालों की अल्लाह सारी परेशानियां दूर फरमाए, गमगीनों के सारे गम अल्लाह दूर फरमाए, मुश्किलात में फंसे लोगों के लिए अल्लाह आसानियां बनाए। लोग कादिर नहीं है, लोग नहीं कर सकते, अल्लाह कादिर है। अल्लाह जब चाहे, जैसे चाहे, जिसके लिए चाहे आसानी की राह निकाल सकते हैं। हमारे लिए एक दुआ है ना, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हुस्न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाह जब आप मुश्किल को आसान कर दें तो वो मुश्किल बाकी रह सकती है। तो अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सबकी मुश्किलों को आसानियों में तब्दील फरमाए, अल्लाह सबके गमों को सुकून में तब्दील फरमाए। ऐलान है 9 नवंबर बरोज़ हफ्ता यानी कल बाद नमाज इशा जामिया मस्जिद अहले हदीस मुंशी हबीबुल्लाह टिब्बा कक्के से, वहाँ पे मुफ्ती मोहम्मद अजमल भट्टी साहब तशरीफ लेके आ रहे हैं। सारे साथी ज़रूर शिरकत करें। मस्जिद के लिए ऐलान है, आप लोग तावन कर रहे हैं और बिल्कुल आखिरी लम्हात है इंशाल्लाह। उसके बाद तैयारी के मराहल शुरू हो जाएंगे। ग्रे स्ट्रक्चर जिसे आप कहते हैं, ढांचा जिसे आप कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने जा रहा। आखिरी लेंटर बाकी रह गया। आप लोग तावन कर रहे हैं, भरपूर तावन जारी रखें। जिन साथियों ने चौधरी रियाज साहब कह रहे हैं मेरे साथ कोई मामला किया हुआ, मुझे पैसे दिए हैं, मुझसे रसीद, जिस को हमने पैसे दिए आप उसे ज़रूर रसीद का मुतालबा करें, रसीद लिया करें। और जो तौफीक है
ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے جائیں. یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، مسجد مکمل ہو گئی. پھر وہ حدیث ہے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگ ترسیں گے، لوگ ڈھونڈیں گے جگہ جہاں پہ وہ خرچ کریں، لیکن جگہ نہیں ملے گی. ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں. ضرور اللہ کے راستے میں بھرپور تعاون کر کے جائیں. اللہ آپ کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات. میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں احسن بھائی، عارف ڈوڈی صاحب کے بیٹے، ان کا بیٹا اس کا ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، بلڈ کینسر تھا اس کو، تو وہ اب سارا اس کا چینج ہو رہا ہے خون ہاسپٹل میں، اور 10 دن سے وہ لاہور ہاسپٹل میں ہے. بڑا مشکل سا معاملہ ہے. انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا تھا ضرور دعا کریں اللہ اس بچے کو شفائے کاملہ عاجلہ، اللہ قادر، اللہ اس بچے کے لیے خیر والے معاملے فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک بر رؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.